اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہاں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ایک مسلمان کو ایسا پکڑ کے پوچھوں، ان سے سوال کروں کہ آپ کے نزدیک اسلام کیا ہے، آپ دین کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، یہ چھوٹے موٹے مسئلے نہیں ہیں، اچھی طرح سے سمجھو اس بات کو۔ دین کیا ہے؟ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، آج بہت برائی پھیل گئی دنیا کے اندر، بہت برائی پھیل گئی، دن پہ دن پھیلتے جاری، پنپتے جاری، بڑھتے جاری۔ اگر ہم پوری بات سمجھیں گے نا، اگر ہم دین کی پوری بات سمجھیں گے نا، تو جب ہمارے سمجھ میں آئے گا کہ ایمان کا اسلام سے کیا تعلق ہے، اسلام کا مسلمان سے کیا تعلق ہے، مسلمان کا اس بڑھتی ہوئی برائی سے کیا تعلق ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، بہت اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکو، تو یہ تمہارے ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ اگر تم کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو اور زبان سے روکو تو سمجھو کہ یہ تمہارے ایمان کا دوسرا درجہ ہے، اور اگر تم کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو اور اس کو دل میں برا محسوس کرو تو یوں سمجھو کہ یہ تمہارے ایمان کا تیسرا اور آخری درجہ ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ آج برائی کو برائی بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ اللہ رحم کرے۔ اگر دل میں برا محسوس کریں گے تو زبان سے روکیں گے، اگر دل میں برا محسوس کریں گے تو ہاتھ سے روکیں گے، اگر دل میں ہی برا محسوس نہیں کریں گے تو کیوں روکیں گے ہاتھ سے، تو کیوں روکیں گے زبان سے؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس مسئلے کو۔ آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا، ہمارے آس پاس کیا ہو رہا، کیا ہو رہا، اچھی طرح سے سمجھو اس بات کو۔ اگر کس نے ہمارے گھر کے پاس کوڑا لا کے ڈالا، گندگی کچھ بھی کچرا لا کے ڈالا، تو کیا ہم برداشت کریں گے؟ نہیں۔ آج ایک نے لا کے ڈالا، کل دوسرا لائیں گا، تیسرا لائیں گا، چوتھا لائیں گا، اور ایسا ہوتے ہمارے گھر کے پاس گندگی کا ڈھیر ہو جائے گا۔ ہم کو جس طرح گھین آتی کچرے سے، ہم کو برائی سے گھین کیوں نہیں آتی؟ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ نہ ہمارے پاس تصدیق بالقلب والا ایمان ہے، نہ ہمارے پاس اسلام کے اندر یہ جان ہے۔ بات کو سمجھو نا۔ آج کون سا گھر ایسا ہے جس کے اندر قرآن نہیں ہے؟ آج کون سا گھر ایسا ہے جس کے اندر قرآن اور حدیث نہیں ہے؟ ہر گھر کے اندر قرآن ہے، ہر گھر کے اندر حدیث ہے۔ کیا بہانہ بنائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ کیوں نہیں سیکھے تھے دین کا علم؟ پیسہ لگتا تھا؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس کو تو پیسہ بھی نہیں لگتا تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہوا عام بنائلا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پانی عام بنائلا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے عام چیزیں بنائی لی ہے، ضرورت کی ہر عام چیز کو ایک دم عام رکھے لائے، پانی، ہوا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے علم دین کو بھی عام رکھے لائے۔ وہ ہمارے گھروں میں ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ کم یوز کی جانے والی چیزیں ہیں، اس کا زیادہ استعمال ہمارے پاس ہیش نہیں۔ تلاوت کی نیت سے تھوڑا سا پڑھ لیں گے، بس بات ختم۔ یہ سب کیا ہو رہا؟ یہ کیوں ہو رہا؟ یہ دنیا کے اندر کیوں اتنی برائی پھیل گئی؟ بھگوا لو ٹریپ کیا ہے؟ لڑکیوں کو کیوں پھنسایا جا رہا؟ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اچھی طرح سے بات کو سمجھو۔ جب سے سمجھنے کے لائق ہوئے، جب سے تو دین سمجھے نہیں، پورا دین سمجھے نہیں، حیا کا مطلب سمجھے نہیں، پاکیزہ زندگی کو کبھی لائک نہیں کرے، اس کو پسند نہیں کرے، ہیرو ہیروئن کے جیسی زندگی کو پسند کرے۔ اچھی طرح سے سمجھے اس بات کو۔
دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ مسلم آئیڈینٹی کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ تو ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ صرف ساتھ میں لگا کے پھرتے یہ نام کو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں، بالکل بھی کام کے مسلمان نہیں ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، آج سے ابھی سے دلوں میں شوق جگاؤ، آج سے اپنے خالق اور مالک کی پہچان کرو، خالق اور مالک کی پہچان کرو، پیدا کرنے والے کی پہچان کرو، ہر چیز کے بنانے والے کی پہچان کرو، اس کے حکموں پہ چلنے کے واسطے اپنا تن من دھن قربان کرو۔ اے اللہ، کہنے سننے سے زیادہ غور و فکر کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، اور امت مسلمہ کی آنکھوں کو کھول دے۔